نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين صدق الله العظيم۔ مملکت شرعیہ کے فرما روا ساتھیوں، سلطنت مبارکہ کے بہادر سپاہیوں، آج میں زمانہ راہن کے ایک ایسے سلگتے مسئلے کی طرف آپ کی عنان توجہ مبذول کرنا چاہوں گا جس نے مفکرین قوم مسلم کی نیند حرام کر دی ہے۔ وہ سرتا سر اس سوچ میں غرقاب ہے کہ ملت کی ڈوبتی نیا کو کس طرح کنارے لگایا جائے۔ تو لیجئے، میرا موضوع سخن ہے ارتداد کا بڑھتا ہوا سیلاب اور ہماری ذمہ داریاں۔ حاضرین بزم، موضوع کی حساسیت کا اندازہ لگانا چندہ مشکل نہیں۔ خود اپنی سناؤں تو آج سے پہلے اس موضوع پر تو خطاب کا ضرور موقع ملا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ زنا نہ کریں، اسلام و قتل و غارت گری اور قوم مسلم میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان روکے، مگر اس وقت عجیب احساس تلے بول رہا ہو۔ کیا ہماری تنزلی کی داستان اس موڑ پر پہنچی کہ مجھے یہ موضوع سپرد ہوا کہ مسلمانوں سے کہو کہ کفر نہ کرے، شرک نہ کرے؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ سامعین عالماً قبط، بلا شبہ ملت اسلام یا آج ارتداد کے بھور میں گری ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں 50 سال سے ایک مرتبہ بھی جن خاندانوں میں کسی فرد کا اسلام سے برگشتہ ہونے کا واردہ سامنے نہیں آیا تھا، اب ان برادری کے ایک سے زائد افراد آتش ارتداد میں یکلخت جھلسنے لگے ہیں۔ بالخصوص وہ دو چیز ہیں جو کل تک اس خانوادۂ عز و کرم کی سرتاز، بزرگان خانہ کے ناموس کی پاسبان اور برادری کے چھوٹے بڑے کے لیے ایک نمونہ عمل بنا کرتی تھی، آج اپنا مذہب حق چھوڑ کر نہ صرف یہ کہ کفار کے نرک میں پھنس رہی ہے، اور اس سے زیادہ وہ کافر نوشہ تلاش کر کے اپنے باپ کے سینے پر چڑھ کر ہندوانہ رسم سے شادیاں کر رہی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، جس باپ نے اپنی اس لختے جگر کے تمام ناز و رخرے پورے کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اس کی عصری تعلیم کے انتظام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنے گاڑے پسینے کی کمائی کے دہانے کھول دیے۔ اس نے سوچا بھی تھا کہ میری امیدوں کا یہ سرسبز باغ اس بے دردی سے لوٹ جائے گا، بیٹی ہی میری تمناؤں کا اس طرح بے دری خون کرے گی۔ وقت کے حالات کے پہلو سے کہوں تو اس وقت باپ پر کیا گزری ہوگی جب بیٹی نے نماز فجر کے لیے اٹھ کر تیاری کرتے ہوئے باپ کو اچانک اس بات سے آگاہ کیا کہ ابو مجھے برائے کرم فجر کی تلقین نہ کرے، میں کل گزشتہ کی فلاں ہندو نوجوان کو اپنا ہاتھ نہیں، اپنا دل نہیں، اپنا سب کچھ دے چکی ہوں، آپ کو درگا ماتا کی قسم آپ میری راہ میں برائے مہربانی رکاوٹ نہ بنیے۔ ہاں یہ میں اپنا اس سماج کی عکاسی کر رہا ہوں جسے مسلم معاشرے سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں، پچھلی دہائی میں چشمے فلک نے یہ منظر بھی دیکھے گئے کہ بالآخر باپ سے لڑ کر ایسی بچی بہان نکل پڑی اور اس نے ہندوانہ رسم سے اس آوارہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ آخر کا شادی رچا لی، اور اپنا اس آبائی گھر کے بالکل سامنے مکان لے کر کل تک نقاب پوشنے والی یہ لڑکی ساڑی پہنے تلک لگائے شفیق باپ کے سینے پر چڑھ کر اس کافر لڑکے کے ساتھ ازدواج زندگی گزارنے لگی۔ محافظین قوم و ملت، ذرا دل تھامیے اور سنبھل کر سنیے، یہ کسی ایک باپ کے دل کا درد نہیں، بلا مبالغہ ایک شہر میں ایسی 20 بچیاں اپنا اخرمن ایمان بھسم کر چکی ہے۔ بہت سی اپنا کفر کا اظہار کرتے ہوئے نہ صرف اپنے گھرانے سے بلکہ قوم و ملت سے بغاوت کا عالم بلند کر کے میدان میں نکل چکی ہے۔ تو کچھ لڑکیاں وہ ہیں جو دام فریب میں پھانسنے والے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ خفیہ کورٹ میرج کر کے مواقع اظہار کے انتظار میں بیٹھی ہے، تو بعض اسلامیات کے حوالے سے تشکیکات کا شکار ہو کر نیم گسی کی کیفیت میں کفر و اسلام کے بھی جھوڑ رہی ہے۔ دانشوران قوم و ملت، کیا آپ نے ان خطرناک اور سنگین احوال کے عوامل پر کبھی غور کیا؟ تو آؤ میں تمہیں بتاؤں
مفکرین کی پروقات تحقیق کے مطابق مسلمانوں کی ذہنی ارتداد کی سب سے بنیادی وجہ عصری تعلیم کے پیچھے انداز دوڑ ہے. کون نہیں جانتا پچھلے 15-20 سالوں میں علوم عصریہ نے مسلمانوں کے دل و دماغ کو جس درجے معوف و معطل کیا اور ان کے دن کو برباد و پامال کیا ہے. تاریخ میں ایسی مثالیں بہت کم نظر آتی ہے. انگریزت کا بھوت مسلمانوں کے سروں پر ایسا سوار ہے کہ اس کی چمک دمک سے کھیرا ہو کر ہم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور اس آگ میں کود پڑے. مغربی تہذیب کی جاذبیت اور عصری تعلیم کی آنکھوں کو چکا چوند کر دینے والی نئی روشنی ان نگاہوں کو کب سے کھیرا کر چکی تھی. علماء پکارتے ہی رہ گئے مگر ان کی صدائے پردرد کو سننے والا کوئی کان نہیں تھا. ادھر عصری تعلیم میں بڑی چالاکی سے الحاد و زندگی کی باتیں شامل کی گئی. خاص سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اسلام بیزاری، اسلاف سے بدعقیدگی، روحانیت بدعقیدگی جیسے زہریلے مراسم پر نصاب تعلیم تیار ہوا. پھر کیا تھا؟ یہ اولاد دینی فضا سے نکل کر محرومی کی ایسی مسموم فضا میں پلی بڑھی اور پروان چڑھی کہ 15 سال بعد جب حقیقت کا ڈھکن کھلا تو لوگوں کی آنکھیں کھیرا ہو کر رہ گئی. علماء امت کی زبانیں آج سے 15-20 سال پہلے سنی حقیقت کی آئینہ دار پکارے صدائے بازگشت کی طرح سنائی دینے لگی. جو انہیں اس وقت بے خواب نظر آتا تھا آج ان کی آنکھوں کے سامنے سچ بن کر کھڑا تھا. اقبال ایسے نادانوں کی کیا ترجمانی کر گئے. خوش تو ہے ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، لبے خنداز نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. دینی حمیت اسلامی غیرت سے معمور سپاہیوں، آج میں اس اسٹیج پر قوم مسلم کو ایک پیغام دینا چاہوں گا. اگر اپنی رہی صحیح دینی حمیت نسلوں میں منتقل کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں دین و شریعت کا رشتہ جوڑنا ہوگا. بچوں کو ان کا حق تعلیم کما حق دینا ہوگا. مکاتب کا نظام درست کرنے کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم دینے والی درسگاہیں قائم کرنی ہوگی. ورنہ یاد رکھو دنیا کے مختلف خطے میں کسی زمانے میں بڑی آب و تاب سے جگمگانے والا سورج دبے پاؤں اسی ترتیب سے غروب بھی ہوا ہے جس کے دوراہے پر آج امت اسلامیہ ہندیہ کھڑی ہے. آخر میں بارگاہ ربانی میں دست بدعا ہو، یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تمنا دے، پھر ذوق تقاضا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.